اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے حوالے سے جو سلسلے گفتگو چل رہا تھا، اسی سلسلے میں ایک کڑی کا اور اضافہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ اس شخص کے روزوں کا کیا حکم ہے جو ایسے شہر میں کام کرتا ہو جو اس کے یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو اور وہ روزانہ سفر کر کے آتا اور جاتا ہو، تو کیا وہ روزہ رکھے گا؟ اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ عالم کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص کثیر السفر ہے اور تمام سفر میں روزہ اس کا صحیح ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص اذان صبح کے بعد اٹھے اور اس پر غسل واجب ہو تو کیا کرے گا؟ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے لیکن نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جو لوگ ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں دن 20-22 گھنٹے کے ہوتے ہیں، روزے کے لیے ان کا کیا وظیفہ ہے؟ ایک شخص ایسے شہر میں رہتا ہے کہ جہاں دن 20-22 گھنٹے کا ہوتا ہو، تو اس کے لیے روزے کا کیا وظیفہ ہے؟ وہ روزے کے لیے کیا کرے گا؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں گے۔ یہ 20-22 گھنٹے کا دن بھی ہو رہا ہے، تب بھی اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کی مشقت برداشت کر سکتا ہے تو روزہ رکھے گا، اور اگر اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو تو صرف ضرورت کی مقدار بھر کھا پی سکتے ہیں، اور احتیاط واجب کی بنا پر باقی دن کچھ نہ کھائیں پئیں، لیکن بعد میں اسے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، اور اگر قضا ممکن نہ ہو تو اسے فدیہ دینا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ روزے دار کے لیے طاقت کا انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک روزے دار کا طاقت کا انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا میت کے لیے ایک ساتھ کئی لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مثلا ایک میت کا 10 سال کا روزہ قضا ہے، اب 5 لوگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ روزہ قضا رکھ لیجئے، اور 5 لوگوں نے ایک ساتھ روزہ رکھنا شروع کیا، تو کیا 5 لوگ 2-2 سال کا روزہ ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب لازم نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک جوان جس کی آنکھیں بہت خراب ہیں، اس کے لیے کیا روزہ رکھنا واجب ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ اگر نقصان اور مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ جس کی آنکھیں زیادہ خراب ہیں اور اگر اس کے اس مرض میں اضافے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کھانا اور پینا، تو کھانے اور پینے میں سگریٹ نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ کیا سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جان بوجھ کر ماہ رمضان میں تھوک گھونٹنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہر وقت تھوکتے رہتے ہیں، تھوکنے کی عادت سی بن جاتی ہے۔ تو جان بوجھ کر ماہ رمضان میں تھوک گھونٹنے کا کیا حکم ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کیا ننگے فوٹو دیکھنا اور فحش موضوع پر چیٹ کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ بذات خود یہ کام حرام ہے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا ذائقہ یا بو حلق تک پہنچے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ناک میں دوا ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ اگر مطمئن ہو کہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر وہ اطمینان رکھتا ہے کہ جو دوا ہم ڈال رہے ہیں وہ حلق تک نہیں پہنچ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دوا ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ جو دوا ہم ناک میں ڈال رہے ہیں وہ حلق تک پہنچے گی تو پرہیز کرنا چاہیے. اب آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. اگر سحری کھانے کے بعد کچھ کھانا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت میں پھنسا رہ جاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا خلال کرنا واجب ہے؟ عالم کا جواب یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد خلال کرنا لازم نہیں. اگرچہ یہ احتمال ہو کہ خلال نہ کرنے سے جو دانت میں کھانا رہ گیا ہے وہ اس کے حلق میں جائے گا. یہ احتمال ہے، یقین نہیں ہے، احتمال ہے کہ جو دانت میں کھانا پھنسا رہ گیا ہے وہ حلق تک جا سکتا ہے، اور سہون وہ کھانا حلق تک پہنچ بھی گیا تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ہاں اگر بنفس نفیس اگر یہ یقین ہو کہ خلال نہ کرے گا تو حلق میں جائے گا، اور خلال نہ کرنے سے یہ کھانا جو ہمارے دانت میں پھنسا ہوا یہ حلق تک بہرحال پہنچ جائے گا، تو اس پر خلال کرنا واجب ہوگا. احتمال اور یقین دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دانت میں جو کھانا پھنسا رہ گیا ہے وہ ہمارے حلق تک پہنچ سکتا ہے، اس کا ہمیں احتمال ہے، اور سہون وہ کھانا حلق تک چلا بھی گیا تو روزہ باطل نہیں ہے. لیکن اگر یقین ہو کہ جو دانت میں کھانا پھنسا ہے وہ حلق تک جائے گا اور وہ حلق تک چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، اس کے لیے خلال کرنا واجب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائے.